کیا سائنس وہی راستہ ہے جس پر قرآن شریف ہمیں چلنے کی دعوت دیتا ہے؟ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے۔ اسلام ایک عقیدہ ہے، سائنس ایک حقیقت، جیسے دونوں الگ الگ دنیایں ہوں جو کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اگر میں آپ سے کہوں کہ سائنس تو وہی راستہ ہے جس پر قرآن شریف ہمیں چلنے کا حکم دیتا ہے، آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ پچھلی چند اقساط میں ہم نے کاسمولوجی، ایسٹرو فزکس اور کوانٹم فزکس جیسے جدید علوم کی روشنی میں یہ دیکھا کہ کائنات کا پیچیدہ مربوط اور فائن ٹین قوانین محض اتفاق نہیں بلکہ ایک باشعور خالق کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا کوئی خالق ہے، بلکہ یہ ہے کہ خالق تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہے؟ کیا اسلام واقعی خالق تک پہنچنے کا سچا راستہ ہے؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سائنس خود کیا کہتی ہے اور قرآن شریف اس پر کیا موقف رکھتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ سائنس ہے کیا۔ سائنس دراصل یہ سمجھنے کا عمل ہے کہ حقیقت یا ریالٹی کیسے کام کرتی ہے، اور یہ عمل آبزرویشن، ٹیسٹنگ اور ریزننگ کے ذریعے انجام پاتا ہے، وہ بھی ایک ان بائس طریقے سے۔ سائنس کا پورا ڈھانچہ ان چار بنیادوں پہ کھڑا ہے، یعنی ان بائس، دوسرا آبزرویشن، تیسرا ٹیسٹنگ اور فورتھ ریزننگ یا انٹلیکٹ۔ اب سوال یہ ہے، کیا قرآن شریف ان اصولوں پر زور دیتا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے واٹ ڈز ان بائسنس مینس؟ ان بائس ہونے کا مطلب ہے کسی ذاتی رائے، جذبات یا تعصب کو فیصلے پر اثر انداز نہ ہونے دینا۔ حق وہی مانا جائے جو حقیقت میں ہو، چاہے وہ پسند آئے یا نہ پسند آئے۔ قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن شریف کبھی یہ نہیں کہتا جو عقل رکھتے ہیں؟ نہیں، ہمیشہ کہتا ہے یا کیلون، عقل استعمال کرنے والے، یا افلا تاکلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیونکہ قرآن شریف کے نزدیک عقل ایک عمل ہے، ایک کام ہے جو کیا جاتا ہے۔ لفظ عقل عربی میں اس رسی سے نکلا ہے جس سے اونٹ کا پاؤں باندھا جاتا تھا، جسے اکال کہتے ہیں۔ یعنی عقل وہ صلاحیت ہے جو انسان کو روکتی ہے اور باندھتی ہے خواہشات، غرور، پسند ناپسند سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے مطابق آپ حقیقت کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک اپنی پسند ناپسند، خواہشات اور تعصب کو ایک طرف نہ رکھتے۔ یہی ہے ان بائس تھنکنگ جس پر سائنس کھڑی ہے۔ دوسرا ہے آبزرویشن۔ واٹ از آبزرویشن؟ آبزرویشن کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنی سینسز استعمال کرتے ہوئے غور سے آبزرو کرنا تاکہ آپ اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ قرآن شریف کیسے ہماری سینسز کو علم کی کنجی بتاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جب تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ حج کی آیت نمبر 46 ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان کے ایسے دل ہوتے جن سے وہ سمجھ سکتے، یا ایسے کان ہوتے جن سے وہ سن سکتے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 22 ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقین تمام چوپایوں یا جانوروں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ آپ کی سینسز اس لیے دی گئی ہیں کہ آپ آبزرو کرو، سوچو اور حقیقت کو پہچانو۔ بالکل وہی آبزرویشن جس کی سائنس مانگ کرتی ہے۔ تیسرا ہے ٹیسٹنگ۔ وٹ از ٹیسٹنگ یا ایکسپیریمنٹیشن؟ ٹیسٹنگ کا مطلب ہے کسی چیز کو آزمانا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا وہ کام کرتی ہے یا نہیں، یا اس کے بارے میں سچ معلوم کیا جا سکے۔ قرآن شریف نے سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک انتہائی بصیرت افروز حکایت بیان کی، جہاں وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو جو سورج، چاند اور ستارے کو معبود مانتے تھے، عقلی دلیل اور ٹیسٹنگ ایکسپیریمنٹیشن کے ساتھ یہ سکھاتے ہیں کہ یہ سب مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہو سکتے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 76 ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب رات نے اسے ڈھانپ لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آیت نمبر 77 ترجمہ، پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آخری آیت ترجمہ، پھر جب سورج کو روشن دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یہ تھی پیور ٹیسٹنگ میتھڈالوجی، بغیر اندھی تقلید کے ہر ممکن امکان کو پرکھنا، یعنی سائنس کا کور ہے، اور یہی قرآن شریف سکھاتا ہے۔ ریزننگ کیا ہے؟ لاسٹ ون، ریزننگ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنی عقل یعنی انٹلیکٹ استعمال کرتا ہے تاکہ معلومات کا تجزیہ کرے اور کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ قرآن شریف انٹلیکٹ کے استعمال کو
انسانی زندگی کا ایک اہم مقصد قرار دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 جس کا ترجمہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے حکمت یعنی وزڈم عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا، اور نہیں حاصل کرتے اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند یا عقل مند ہیں۔ سورہ ملک میں جب جہنمیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ انہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، اس کا ریزن کیا تھا، تو آیت نمبر 10 میں ہے ترجمہ، وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم نہ ہوتے ان جہنم والوں میں سے۔ قرآن شریف کے نزدیک عقل نہ استعمال کرنا صرف نادانی نہیں، یہ جرم ہے، اور یہی غفلت انسان کو جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ وہی ریزننگ اور وہی عقل جو سائنس کا بنیادی تقاضا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک کی گفتگو سے آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ سائنسی اصول جنہیں ہم آبزرویشن، ٹیسٹنگ، ریزننگ یا ایکسپیریمنٹیشن اور ان بائسنس کہتے ہیں، یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر قرآن شریف ہمیں چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ میرے دلائل محض دعوے نہیں بلکہ ریفرنسز پہ بیس ایک ریسرچ ہے۔ اگر آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو تو آپ ضرور اپنے آرگومنٹس پیش کر سکتے ہیں۔ یہ صرف پہلی دلیل تھی۔ اگر اسلام ہی سچا دین ہے اس کے لیے اس کے بعد جو دلائل آنے والے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور ناقابل تردید ہے۔ آپ کمنٹس میں ہم سے اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔